یہ ہے جہاں نیوز۔ دیکھتے ہیں پروگرام گفتگو جہاں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ماہ محرم ہے، اس ماہ کے دوران کوئی ایسی خوشی پر مبنی کوئی پروگرام تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن آج چونکہ انتظار تھا پی ٹی آئی سے مراد سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستوں کے لیے درخواست تھی، سپریم کورٹ نے آج فیصلہ سنانا تھا اور آج وہ فیصلہ آ گیا، اور اس کا جو اینڈ ہوا وہ یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کو حقدار قرار دیا گیا، اور یہ فیصلہ 5 کے مقابلے میں 8 ججز نے سنایا، اور بجائے درخواست دی تھی سنی اتحاد کونسل نے کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، اور کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا، الیکشن کمیشن نے کیا کیا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں سے محروم رکھا تھا، جس کے جواب میں یا جس کے ریئیکشن میں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل جو بھی کہہ لیں، وہ پشاور ہائی کورٹ میں اپنا کیس لے کر گئے، اور پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل دونوں کو اس کا حقدار ٹھہرنے کی یہ درخواست جو تھی وہ مسترد کر دی تھی۔ تو اس کے بعد سنی اتحاد کونسل نے اپنا کیس سپریم کورٹ میں پیش کیا، اور سپریم کورٹ نے 9 سماعتوں کے بعد آج یہ فیصلہ جو 1-2 دن قبل محفوظ کر لیا تھا آج سنا دیا، اور حیران یہ ہو گئی سب کو کہ یہ تو پی ٹی آئی تو کیس میں شامل ہی نہیں تھی، تو پی ٹی آئی کے حق میں کیسے فیصلہ ہو گیا۔ بہرحال یہ ایک غیر متوقع فیصلہ تھا، یعنی اگر کچھ بنتا بھی تو وہ یہ کہ سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں ملتی، لیکن جج ہیں انہوں نے مختلف پہلو اس کے دیکھے ہوں گے، اور ان کے سامنے جس طرح کیس پیش کیا گیا تو اس میں ذکر بھی پی ٹی آئی کا ہوتا رہا، اور پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن نے جس طرح محروم کیا تھا، تو اس سماعت کے دوران ایک بار غالباً جج اطہر من اللہ نے یہ سوال اٹھایا تھا، پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر الیکشن کمیشن نے کوئی فیصلہ دیا تو وہ غلط تھا، اور اگر کسی جماعت سے انتخابی نشان چھین لیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کا وجود تھا، پی ٹی آئی کا وجود ابھی ہے، اس سبب یہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو واپس دی جائیں، کیونکہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے اور پارلیمنٹ کا حصہ ہے، اور تو اس کو مد نظر رکھ کر پاکستان تحریک انصاف موجود ہے اس وقت ایوان میں، یا اس کا وجود ہے، تو اگر انہوں نے آزاد حیثیت سے یہ الیکشن لڑا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کا یہ حق ہے، اس کو یہ ملنا چاہیے۔ اب یہ فیصلہ کس کے لیے خوشی اور نوید ثابت ہوا، اور کس کے لیے یہ فیصلہ کرب کا سبب بنا، اس میں دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے اس کو بھی لگتا یہ ہے کہ اس فیصلے سے اتفاق نہیں ہے۔ آج شرجیل میمن صاحب نے اس پہ تنقید کیا اور کہا ہے کہ جو چیز مانگی ہی نہیں گئی تھی وہ چیز دے دی گئی۔ یہ انہوں نے عدالت کے اوپر حیرانگی کا اور اس فیصلے پر حیرانگی کا اظہار کیا ہے۔ مطلب تو یہی بنتا ہے کہ فیصلہ کرنے والے ججز ہیں، تو ججز نے یہ ایک جو عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لاڈلا ہے، لاڈلے کو پھر نواز دیا۔ اب
کیوں نوازا جاتا ہے، کیوں نواز دیا، حالانکہ حالات تو ایسے نہیں ہیں کہ عمران خان کو نواز بھی دیا جا سکے، لیکن یہ تو پھر معجزہ ہو گیا کہ عمران خان نواز دیے گئے، لیکن بظاہر ایسا نظر نہیں آتا کہ عمران خان کو نواز دیا گیا ہو۔ سلسلہ یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو کوشش کی گئی کہ الیکشن جو دوڑ ہے، ریس ہے، اس سے باہر کیا جائے، یا اگر اس کے کینڈیڈیٹس انتخابات کا حصہ بنتے بھی ہیں تو ان کو ایسی مشکلات ان کے سامنے کھڑی کی جائیں تاکہ جو ووٹرز ہیں وہ ان کے بیلٹ پہ ان کو پہچان نہ سکے کہ اس بیلٹ پیپر پہ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار کون ہے۔ اس لیے ان سے بلا، یعنی جو ان کا انتخابی جماعت کا انتخابی نشان تھا وہ چھین لیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود کس طرح کمپین پاکستان تحریک انصاف نے چلائی، اور کیسے جب رزلٹ آیا تو یہ نظر آیا کہ پاکستان تحریک انصاف، جو کہ اگر اس وقت حقیقت میں ان کے پاس جو سیٹیں ہیں، نشست ہیں، انہیں بھی دیکھا جائے تو وہ بھی کوئی معمولی تعداد نہیں ہے۔ بہرحال ان کا دعویٰ تو اور بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ حکومت کے خلاف کمپین یا تحریک جو چلا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، تو 45 جو فارم 45 ہے وہ غائب کر دیا گیا۔ اب اس پہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد کی جو 3 نشستیں ہیں اس کے اوپر کیس عدالت میں چل رہا ہے، لیکن اس کیس کو چلنے نہیں دیا جا رہا۔ اب آج کے اس فیصلے سے پاکستان کی جو وہ ادارہ، یعنی کہ الیکشن کمیشن جو ہے، اس کی ساکھ اور چیئرمین کی ساکھ پہ کتنا اثر پڑا ہوگا، انہوں نے کیا آج پلاننگ کی ہوگی کہ یہ جو ہمارے خلاف ہمارے اقدامات کے اوپر ایک ضرب لگی ہے، اس کو کیسے سنبھالا جائے، اس کا دفاع کیسے کیا جائے، وہ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ حکومت وقت کے جو وزیر قانون ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف تو پارٹی ہی نہیں تھی اس کیس میں۔ یہ کیسے ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو درخواست ہی نہیں دی تھی، جس نے درخواست دی تھی ان کی درخواست مسترد ہو گئی، تو یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں کیسے ڈالے گئیں؟ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ عدالت نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا۔ اگر ہم اندازہ لگائیں تو یہ ان کو راہ چلتے ہوئے اگر کسی نے کوئی مسئلہ اٹھا لیا، ڈسکشن شروع ہوئی، اور اس میں یہ ہوا، ایک دوست نے بتایا کہ جی مجھے یہ چیز ملی ہے، ہم وہاں گئے تھے تو آپ بھی تھے، وہاں سے مجھے یہ چیز ملی، کہیں آپ کی تو نہیں، تو وہ اگر اچھے دوست ہیں، اور یعنی یا اچھا دوست ہے جو یہ بات کر رہا ہے، اور سچائی کو ماننے والا ہے، سچوں کو ماننے والا ہے، حقیقت پسند ہے، عدل و انصاف کو ترجیح دیتا ہے، وہ اگر بیچ میں یہ بھی کہہ دے کہ ہم سے پہلے بھی کوئی لوگ وہاں گئے تھے، تو اگر ہم دونوں میں سے کسی کا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ان کا ہو۔ جب ہم جا رہے تھے تو وہ وہاں سے واپسی کی تیاری کر رہے تھے، تو ہو سکتا ہے یہ جو ہمیں یہ چیز ملی ہے یہ ان کی ہو۔ اب انہوں نے ایسا ہی مجھے لگتا ہے کہ عدالت میں ماحول بنا کہ جب عدالت کے اندر سوال جواب ہوئے تو عدالت کے استفسار پر یہ بات سامنے آئی کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ کیسے بانٹی جاتی ہیں، یہ کس کا حق ہوتا ہے، آزاد اس کے حقدار بنتے ہیں یا نہیں، تو یہ آزاد امیدوار تھے کون، ان آزاد امیدواروں نے
سنی اتحاد کونسل جماعت کو کیسے جوائن کیا. اب اس دوران پی ٹی آئی کی جو ساری مشکلات تھیں یا سارے مراحل جس سے پی ٹی آئی کو انتخابات کے دوران گزرنا پڑا، وہ بھی عدالت کے سامنے جب بات آ گئی تو عدالت نے کہا اچھا یہ تو ہاں جو پارٹی وہاں بیٹھی ہوئی تھی ان سے رابطہ جب کیا گیا تو پتہ چلا یہ تو ان کی ہے. تو اب دوست میرے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی اس کا حقدار نہیں ہے، آپ کس بیس پہ کہہ رہے تھے کہ مجھے دے دیں؟ اب تو حقدار مل گیا، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس حقدار کو یہ چیز دے دیں. تو جب عدالت میں یہ بحث ہوئی تو عدالت کو بھی جو ان لاوارث سیٹوں کا حقدار تھا وہ مل گیا، تو انہوں نے انہی کے حوالے کر دیا اور قوم کو، حکومت کو، اداروں کو یہ بھی کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ کریں. ایک جماعت ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس کی ایکسیپٹنس کو مان لینا چاہیے. اب یہ کیسے فیصلہ ہوا؟ بعض جو کہ لوگ ہیں جو نہ ادھر کی بات کرتے ہیں نہ ادھر کی، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے جو کہ ملک میں استحکام اور ملک سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے افہام و تفہیم کا سبب بنے گا. تو میرا بھی یہ مشورہ ہے یا میری بھی یہی سوچ ہے کہ اس فیصلے کو مان لیا جائے، کیونکہ وہ آزاد تھے، جو بھی تھے، جیسے بھی تھے، وہ جیت کر آئے تھے. کسی سبب وہ اپنا راستہ کھو گئے یا اپنے گھر میں نہیں داخل ہو سکتے تھے، انہوں نے کسی اور گھر میں رہائش پذیر ہوئے یا پناہ لے لی، لیکن تھے تو اسی شہر کے، اسی ملک کے. تو اس لیے اب چاہیے یہ کہ اس کو مزید نہ الجھایا جائے اور کام کو، کیونکہ اس وقت ملک اور قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے، استحکام کی ضرورت ہے. کیونکہ اب یہ بار بار یہ باتیں کرنا، سب کو پتہ ہے کہ بچے کو پتہ ہے، امیر ہے یا غریب ہے، تاجر ہے یا ریڑھی والا ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ ملک کی استحکام کی اس وقت شدید ضرورت ہے. ہمیں ان سیاسی لڑائی جھگڑوں سے دور رہنا چاہیے. اب اگر موقع ملا ہے، سپریم کورٹ نے آپ کو ایک راستہ دکھایا ہے، مفاہمت کا بھی ہے، استحکام کا بھی ہے، خوشحالی کا بھی ہے. اگر آپس میں مل کر قدم بڑھائیں گے اور عوام اور قوم کی بہتری کا سوچ کر آگے بڑھیں گے تو اللہ کامیابی عطا کرنے والا ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا. اگر ہم اپنا دوست نہ بنا سکیں، خود اپنے دوستوں کو، ہم وطنوں کو بجائے اس کے کہ وہ دوست بنائیں، ہم دشمن بناتے رہیں گے تو ہم کسی صورت ترقی نہیں کر سکتے. ہمیں اس ملک میں ہر مثبت کام کرنے والے کے ساتھ مل کر وہ مثبت قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنا ہوگا، اور ایک دوسرے کے لیے یا ایک دوسرے کی جو ٹانگیں ہم کھینچنے کی عادت ہماری بنی ہوئی ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں اس قوم کو امید ہے، یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، اس مٹی میں ابھی بھی ہمیں سونا دینے کی بڑی طاقت ہے. تو اس زرخیزی میں اپنا حصہ ڈالیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.